جناب محمد ثقلین صاحب ہدیہ عقیدت یقیناً منفرد انداز، اللہ ان کے علم، عمل اور آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور رات بھی محفل میں اللہ رسول کے ذکر میں گزری۔ جناب صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب رضوی ہر سال 11 ربیع الاول کو خاص رات کو، حضور کا صدقہ ہر رات خاص ہے، لیکن اس کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ جنس راتوں کے صدقے، بلکہ یوں کہہ لیتا ہوں جس ہستی کے صدقے راتیں بنائی گئی ہیں وہ ہستی اس رات کو آئی ہے۔ تو رات بھی محفل، دن کو جلوس جو ہے بڑے پیار سے پوری انتظامیہ نے، ہمارے شہر سانگلہ ہل کے جو راوا کے علاقے ہیں وہاں سے بھی جلوس کی شکل میں احباب آئے، تو قبلہ رضوی صاحب نے بڑے ہی آسان انداز سے سلسلہ محبت کو نبھایا ہے۔ بہت بہت پہلے نمبر پہ مبارک جی۔ اور کہتے ہیں نا ایک ٹکٹ وچ دو مزے، تو میں دوسرا مزہ ہی لینا چاہنا ہے۔ بہت پیاری گفتگو فرمانے والے، بہت اچھی تقریر، نقابت، یہاں تک کہ جب میں نے ان سے کلام سنا تھا، یاد ہوگا حضرت محتشم رضا نوری رضوی صاحب، ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے وہ کلام لینے کے لیے میرا آغاز تھا گفتگو کے حوالے سے۔ بندہ جب تک اس فیلڈ میں رہتا ہے، آغاز ہی رہتا ہے، تقریباً مکمل نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مفسر آئے، شیخ آئے، پیر، فقیر، عالم، قاری، ثناخان، شاعر جو ہے تشریف لائے، آپ نے وقت میں رہتے ہوئے ہدیہ عقیدت پیش کیا، چلے گئے۔ یہاں پر نہ ہمیشہ کوئی رہا ہے نہ رہ سکتا ہے، یہاں پر رہنا ہے تو اللہ رسول کے ذکر نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو ان کی بھی مہربانی ہے، تشریف لائے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں حصول برکت کے لیے چند ملفوظات ارشاد فرمائیں تاکہ بیان محبت بھی ہو جائے۔ کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہے۔ ان کے فوراً بعد جناب محمد سرفراز چاند صاحب، اس کے بعد جناب طلحہ شہزاد چاند صاحب، پھر گلزار بٹی صاحب، اور آخر میں جناب حافظ محمد قاسم سلطانی جلالی۔ اور مجھے اشتہار پہ ایک لفظ نظر آیا جو کہ آخر میں حضور کی ولادت کی خوشی میں کیک بھی کاٹا جائے گا۔ جی ہے کہ کاٹو بیٹھے ہو، اے بات چو میرے ہاتھ نہ پھاڑ لینے تو آپ پہلے کیک کھوا دے پھر جا۔ حالے ہے جی، ٹھیک ہے جی، ہے جی ہے۔ بعد میں انشاءاللہ حضور کی ولادت کی خوشی میں کیک بھی کاٹا جائے گا، تو لہٰذا آپ احباب محبت سے تشریف رکھیں۔ قاسم جلالی صاحب ویسے آج یہ میزبان بھی ہیں، میں ان کا مہمان ہوں، ذرا دور سے آیا ہوں، تو کیا ہوا میزبان جو ہے وہ لیٹ ہو گئے تو کیا ہوا آج ہم بھی میزبان بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی مہربانی، تو میزبان کو آخر پہ انشاءاللہ سنیں گے۔ دعوت محبت حضرت علامہ مولانا شاہد رضوی صاحب، جن کا لہجہ جدا، انداز جدا، فکر جدا۔ پہلی فرمائش یہ کر دیتا ہوں، زمین و زمان ضرور پڑھ دیجئے گا حضور، اپنے میٹھے میٹھے لہجوں میں بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مختصر سی۔ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، شاباش، نعرہ رسالت، کوئی پابندے نہیں بولتے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعابرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی والدیک وآلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔
ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادر است۔ آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبدالقادر است۔ غوث اعظم بمانے بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمہ، مدد گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل، کامل آرا رہنما، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا 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 فرید۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، سیرت صدر الشریعہ صورت حامد رضا، نائب احمد رضا ہیں حضرت شیخ الحدیث۔ لائق صد تعظیم و تقریم، معزز مکرم محترم محتشم حاضرین و سامعین، شہنشاہ نقابت بھی ہیں، شہباز نقابت بھی ہیں، سیف الرحمن صاحب، اللہ نے ان کے نقابت میں مزید برکت عطا فرمائے، ان کی محبت۔ فقیر تو ایک حضور کا ادنا سا غلام ہے، اور یہ میرے کریم جو آج یہاں آپ کی یہاں صدارت بھی فرمائی، حضرت صاحبزادہ والا شان، میرے محبوب، میرے کریم آقا و مولا مرشد کریم کے محبوب خلیفہ حضرت صاحبزادہ والا شان، مفکر اسلام صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کہ یہ فقیر کو اجازت عطا فرماتے ہیں، تو فقیر کچھ عرض کرنے میں کامیابی پاتا ہے۔ تو بس وقت بھی نہیں اور تھکان بھی ہے اور سب ہے، وہ پیش نظر ہے آپ کے، کہ بس یہی کہوں گا کہ مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے، مبارک ہو کہ دنیا میں شاہ دنیا و دین آئے، چراغ طور آئے، زینت عرش برین آئے، کہ حسن ذات دینے کے لیے ذوق یقین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے، سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے حسین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ وہی حامی مطاہا ہیں، مدثر ہیں، مزمل ہیں، مکرم نہ بنی آدم کی تفسیر مکمل ہیں، امام الانبیاء ہیں، نور ہیں، انسان کامل ہیں، خدا خود میر مجلس ہے، محمد شمع محفل ہیں، دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے، مقام ان کا کلام اللہ کی تفسیر ہے، گویا کلام ان کا حیات جاویداں دیتا ہے دنیا کو پائے۔ تعظیم جس نے کی ہے آقا کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد تو گناہگاروں نہ گھبراؤ کہ شفیع المذنبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ در و دیوار طیبہ کی خوشی سے جگمگاتے ہیں، فضائیں رقص کرتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ملائک حور و غلمان راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، کہ سلطان زمانہ دار میں تشریف لاتے ہیں، جبین آسماں جھکتی ہوئی سوئے زمین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ اور اعلیٰ حضرت کا کلام میں نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں، جیسے انہوں نے فرمایا تقریریں ہوتی ہیں، آپ سنتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، چونکہ حضور کے ثناخواں
احباب بھی ماشاءاللہ کافی تشریف فرما ہیں اور سب اپنے اپنے وقت میں حاضری نظر کریں گے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتائش کے مصطفیٰ نائب غوث الورا مظہر ابو حنیفہ عبد المصطفیٰ شاہ احمد رضا کون احمد رضا جو صاحب تصانیف کثیرہ بھی ہیں، قرآن کے اسرار سمجھاتے رہے، توحید کے انوار لٹاتے رہے، نبوت کے آداب سکھاتے رہے، علم کے جواہر سجاتے رہے، فقہ کے چراغ جلاتے رہے، نعتیں اور قصیدے بناتے رہے، عشق نبی کے نغمے سناتے رہے۔ کون احمد رضا، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، تانازم تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو چلا لا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکی کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پہ مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا رہنما پیشوا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلتر کر دیا۔ میں یہ بات لا وجہ البصیرت کہتا ہوں، میرے امام احمد رضا نے چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی عشق رسالت کے ایسے جلوے بکھیر دیے ہیں کہ زمانہ قیامت تلک فیضیاب ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو نغمے حضور کی بارگاہ میں نظر کیے، سماعت کیجئے، میرے امام فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین فلک سمک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے قرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر باداں تمہارے لیے، وہ کنز نہاں یہ نور فیشاں، وہ کنز عیاں یہ بزم فگاں، یہ ہر تن جاں یہ باغ جناں، یہ سارا سامان تمہارے لیے، فرشت خدم رسول ہشم تمام امم غلام کرم، وجود عدم حدوث قدم جہاں میں آیاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے مہنن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ دل یہ جگر یہ چشم اور سر، یہ بحر اور بر یہ خشک اور تر، یہ عز و فخر فلاح و ظفر میں سحر قضاء و قدر، یہ اسود حجر یہ میزہ بزر، یہ نن و بشر یہ سب تاج ور، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، حشر کی گھڑی تھی سخت بڑی، گناہ کی لڑی گلے میں پڑی، بڑی بے کلی کے دامن میں تھی بدی ہی بدی، نہ نیکی کوئی، یہ حسرت ہوئی کہ کون کوئی بنے گا شفیع، بجھے گی لگی خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ حضرت جابر پہ کرم ہوا، بچوں کو بکری کو زندہ کیا، شتر نے بھی تجھ سے کلام کیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، انگلیوں سے چشمہ بہا، درختوں نے سجدہ کیا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، کتاب و تاباں تمہارے لیے، اور محشر میں جس وقت سر سر چلے، گرمی سے جسم جلیں، آ جائیں آقا رحمت لیے، سبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پڑے، لواء الحمد کے سائے تلے، رضوی کو ساتھ ہم سب کو ساتھ رضا کا ملے، سباب وہ چلے کہ باغ پھلیں وہ پھول کھلیں، کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم، یہ ہے مرتبہ خدا نے تجھ کو دیا، جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل پاکیزینا کہ رضا کی طرح کوئی شعر بیاں نہیں ہند میں، واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شجرہ نسب شریف، جو گستاخی کرتا ہے وہ اپنے ابا کا بولو نہیں ہے،
ہم اپنے امام کا شجرہ سنائے دیتے ہیں۔ بریلی شریف میں صاحب سجادہ مولانا احسن رضا ہیں۔ مولانا احسن رضا بیٹے ہیں مولانا سبحان رضا کے، مولانا سبحان رضا بیٹے ہیں مولانا ریحان رضا کے، مولانا ریحان رضا بیٹے ہیں مولانا ابراہیم رضا کے، مولانا ابراہیم رضا بیٹے ہیں حجت الاسلام شاہ حامد رضا کے۔ حجت الاسلام شاہ حامد رضا اور مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا، یہ دونوں شہزادے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے، اور امام احمد رضا خان بیٹے ہیں اور تین بھائی ہیں، مولانا حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، مولانا شاہ حسن رضا خان اور مولانا محمد رضا خان۔ اور اعلیٰ حضرت تینوں بھائیوں کا ذکر اپنے سلام میں فرماتے ہیں کہ گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت بیٹے ہیں یہ تینوں شہزادے حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان کے بیٹے ہیں، مولانا نقی علی خان مولانا رضا علی خان کے بیٹے ہیں، مولانا رضا علی خان حافظ کاظم علی خان کے بیٹے ہیں، حافظ کاظم علی خان مولانا اعظم خان کے بیٹے ہیں، مولانا اعظم خان سعادت یار خان کے بیٹے ہیں، سعادت یار خان سعید اللہ خان شجاعت جنگ بہادر قندھاری کے بیٹے ہیں، سعید اللہ خان شجاعت جنگ بہادر قندھاری بیٹے ہیں عبد الرحمن خان، یوسف خان، دولت خان، بدل خان، داؤد خان بھڑیچ، جن سے قبیلہ بھڑیچ امام احمد رضا کا چلا، اور بھڑیچ بیٹے ہیں شرف الدین شرخبون کے، وہ بیٹے ہیں ابراہیم السڑبند، پشتو کا اس کا معنی حلیم الطبع ہے، اور ابراہیم سڑبند بیٹے ہیں قیس کے، یہ عبرانی کا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے ہیں۔ آپ کی بیٹی مطہرہ کے شوہر آپ کے داماد نبی پاک کے صحابی خاندان امام احمد رضا کے بانی و مورث اعلیٰ تمام پٹھانوں کے ابا جی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیس عبرانی کا ہے، ہم عربی ہیں، آپ کا نام عبد الرشید ہوا، انہیں ملک بادشاہ کا خطاب عطا کیا۔ یہ برادری والا نہیں ہے، ملک بادشاہ کا، کیونکہ یہ 43 واسطوں سے افغنا اور 45 واسطوں سے ملک طالوت کے بیٹے ہیں۔ وہ طالوت جس نے جالوت کا قتل کیا اور منصب شہادت پایا اور اپنی سلطنت داؤد علیہ السلام کے سپرد کر دی، انہیں ملک بادشاہ کا خطاب قرآن میں اللہ نے عطا کیا۔ تو میں بغیر کسی تعامل کی نظر کرتا ہوں، ملک قیس عبد الرشید بیٹے ہیں ایس ہارون نصر اشما وعیل نعیم اکرم اشد شہود مغل نصرت خلد شعیر حسین فیلول کرم امال حذیفہ متحال قبل علی مشمول ہارون قمر ابئی صحاب طلل لوئی عامل تاروج ارزب مندول سلیم افغانہ افغانہ بیٹے ہیں ارمیہ کے، یہ ہیں عاصم بن برقیہ کے تایا ابا جو بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لائے تھے۔ اور ارمیہ بیٹے ہیں ملک طالوت کے، وہ ملک طالوت بیٹے قیس قطبہ طلس روحیل یہودا یوسف علیہ السلام کے 10 مترے بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ یہودا بیٹے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تعارف ناغوس شروع اشرق ہود علیہ السلام، عابر شالق خرفشن سام نوح علیہ السلام، لامک متراشق ادریس علیہ السلام، بیارت مالائل کے نان انوش شیش علیہ السلام، وہ پھر آدم علیہ السلام کے۔ میں اکثر کہتا ہوں بھئی ہم نے اپنے امام کا شجرہ سنا دیا، اے میلاد کے منکر ہو تم بھی سنا دو۔ باہر تقریر تو ہوتی رہتی ہے، آپ سلسلہ اپنا جاری رکھیے۔ اللہ آپ کو سلام۔